بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میں نے بار بار کلیئر کیا ہے کہ میں ایک عام ڈاکٹر ہوں یا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، فزیشین ہوں. میں اپنی ڈاکٹری کر رہا ہوں اور اس میں ایک طریقہ علاج کے طور پہ 3-4 قسم کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں. ایک وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں یا سائنٹسٹ کمیونٹی ہے. بڑے لمبے آرٹیکل ریسنٹلی میں نے پڑھے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ پھر اسپتال بند کر دیتے ہیں اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے بس سورہ رحمان سن لیں، ٹھیک ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب پھر آئی سی یو کیوں چلا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے مریضوں کو صرف سورہ رحمان ہی سنانی تھی نا، آئی سی یو میں وینٹیلیٹر بند کر دیں. یہ خام خواہ کی کج بیسی ہے. میں بار بار ایک بات کلیئر کر رہا ہوں کہ نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی نئی دریافت کر لی ہے یا میں اینٹی سائنس آدمی ہوں، نہ ہی میں یہ کوئی ریلیجن کی یا قرآن کی کوئی خدمت کر رہا ہوں یا میں ریلیجن کی سپرمیسی اوور قرآن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نو، یا میں قرآن کو یا قرآن کی صورت کو یا قرآن کے شفا ہونے کے بعد کو کوئی سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے دماغ میں ایسی کوئی خلل نہیں ہے. میں ایک طریقہ علاج کے طور پہ جہاں میری لمٹ آ جاتی ہے، جہاں میری پریزنٹ ڈے کی سائنس کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، میرے اپنے علم کی لمیٹیشنز، میری سکل کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، میرے آئی سی یو کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں. ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا علاج اس سے آگے ہمارے پاس نہیں ہوتا. کینسر ہے، ایڈز ہے، ابھی بھی ایڈز کا پیشنٹ میرے پاس اندر لیٹا ہوا ہے. ایڈز ہے، کئی ٹرمینل ڈیزیزز ہیں، کالے یرکان کے مریض جنہیں ٹیکے بھی لگ چکے ہیں، اب آج کل گولیاں آ گئی ہیں، گولیاں بھی کھا چکے ہیں، اس کے باوجود ان کی حالت خراب ہے یا ان کے ٹیسٹ نیگیٹو نہیں ہوئے، ان کی طبیعت نہیں سنبھلی ہے. آٹزم کے بچے میرے پاس ماں باپ لے آتے ہیں. میں ان ماں باپ کو کہتا ہوں کہ وہ سورہ رحمان سنیں، یا ان مریضوں کو کہتا ہوں جو اس حالت کے ہوتے ہیں کہ ان کو ساتھ ہم سورہ رحمان سناتے ہیں، اور فالج کے مریضوں کو قصیدہ بردہ شریف سننے کو کہتے ہیں. یہ ایک طریقہ علاج ہے. نہ میں مذہب کو پروموٹ کر رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ مذہب ہے تو پھر یہ بدعت ہے. میں مذہب نہیں کہہ رہا اس کو. یہ ایک علاج ہے، طریقہ علاج ہے. آپ کر لیں گھر بیٹھے. ہاں، دوسری بات کہ میرے پاس آنا ضروری نہیں ہے، کسی سے اجازت لینی ضروری نہیں ہے. یہ جن کی ریسرچ ہے، سید مخدوم صفدر علی بخاری، یا جنہیں میڈیا نے کاکی تاڑ بھی کہا، یا ہیرا منڈی میں بیٹھتے تھے یا سب کچھ چھوڑ کے آگے تھے، پیر کاکی سرکار آپ انہیں کہتے ہیں، یا کاکیاں والی سرکار، وہ بھی پردہ فرما چکے ہیں. پھر میرے سے فون پہ یہ بحث ہوتی ہے، ان کا نمبر دے دے، ان کے پاس بھیج دیں، ان کا ایڈریس دے دیں. بابا جی تو 2005 میں پردہ کر گئے. میں نے یہ کہانی بھی نیٹ پہ بار بار سنائی ہے. میں خود کیسے ملا، میں نے خود ان کو نہیں مانا یا ان کے طریقہ علاج کو نہیں مانا، میں نے اپنی مجبوری میں مانا. اور شفا یابی کے بعد میں نے صرف ایک وعدہ ان سے ڈے 1 پہ جو کر لیا کہ خود ہی کیا. انہوں نے یہ شرط بھی نہیں رکھی تھی. میں نے خود پوچھا ان سے کہ جی میں بھی اسے آگے بتایا کروں، کیونکہ میں آئی سی یو کا ڈاکٹر ہوں. آئی سی یو کا ڈاکٹر اپنے مریضوں کے لیے نئے سے نئے تجربات کرتا ہی رہتا ہے. کوئی بھی فزیشین جو ہے وہ اپنے مریض کو مرنے نہیں دینا چاہتا ہے یا اس کی تکلیف کسی طریقے سے کم کرنا چاہتا ہے. مجھے اس طریقہ علاج میں یہ فائدہ نظر آیا کہ اس میں نمبر 1 کوئی کاسٹ نہیں تھی. 30 روپے کی کیسٹ اس وقت آتی تھی، آج کل سی ڈی شاید 30 روپے کی آتی ہے. اب انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. الرحمان.com جو ویب سائٹ بابا جی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے، www.alrahman.com، وہ اس وقت سے اس کے اوپر یہ سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان موجود ہے. اس کو آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا یوٹیوب میں جگہ جگہ ویڈیوز بھی اس کی شاید پڑی ہوئی ہیں. انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے یا میوزک سینٹر سے مل جاتی ہے. واٹس ایپ پہ لوگ میرے نمبر پہ میسج کرتے ہیں، میں سینڈ کر دیتا ہوں. قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے، اس کو جو انہوں نے مصری انداز میں ٹھہر ٹھہر کے قرات کی ہوئی ہے، 20-21 منٹ کی ٹوٹل قرات ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام 7 دن سننا ہے. آپ کا کوئی مسئلہ ہے،
آپ نے اس اللہ کے آگے پیش ہونا ہے, رحمان کے آگے پیش ہونا ہے جو گناہ گاروں کو بھی معاف فرماتا ہے, جو فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا تھا, فرعون کے لیے اتنا کنسرنڈ ہے جس نے 60-70 ہزار بچہ قتل کیا ہوا ہے یا میل جینوسائڈ کیا ہوا ہے, اس کے لیے بھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پیار سے بات کرنا, اس سے التفات سے بات کرنا, اتنا وہ کنسرنڈ ہے. یہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار ہے. جیسے گناہ گار ترین بچے کی بھی ماں اس کو تندور میں نہیں پھینکتی, اس کو بچانا ہی چاہتی ہے, عدالتوں میں کچہریوں میں اس کے پیچھے بھاگی پھر رہی ہوتی ہے. جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ شدید پیار کرتا ہے وہ بچانا ہی چاہتا ہے حضرت آدم کو, انسان کو. ہم انسان اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں. البتہ فالج کے مریضوں کو ہم قصیدہ بردہ شریف سننے کو کہتے ہیں, قاری خوشی محمد کی آواز میں, جو پی ٹی وی پہ آتا تھا, مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً. وہ صبح دوپہر شام مریض کے پاس لگائیں, اگر وہ پانی پی سکتا ہے تو بعد میں آنکھیں کھولے اور وہ بھی پانی لے کے آنکھیں بند کر کے اپنا دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے, آپ رحمان کو پکار رہے ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ دے, اگر آپ کی غلطی ہوگی تو آپ کو چھوڑ دے, تو آپ بھی اس کی مخلوق کو چھوڑ دیں. آپ اللہ کی خاطر اللہ کی بے وقوف مخلوق کو اگر معاف کر دیں گے, جس کسی نے آپ کا دل دکھایا, زیادتی کیا, حق مارا, آپ کی جان مال اولاد پہ بھی یا عزت پہ حملہ کر دیا, اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں, تو یہ احسان ہے. اور احسان کا بدلہ احسان ہے, یہ اللہ کا اپنا اصول ہے. تو آپ اللہ کی خاطر معاف کریں گے تو اللہ کی شان آپ سے, اللہ کی غیرت بہت زیادہ ہے, وہ 70 گنا سے نوازے گا, وہ وہاں سے معاف کر دے گا جو قابل معافی نہیں تھا. اسی طرح اگر اللہ کے بندوں کا دل دکھا بیٹھے ہیں تو وہ تو پھر بندے ہی معاف کریں تو ٹھیک ہے. اس میں جو اسپیشلی اللہ کے خاص بندے ہیں, جو اللہ کے نبی ہیں, اہل بیت ہیں, اللہ کے ان کے صحابہ کرام ہیں, یا ان کی اولادوں میں جو اولیاء اللہ ہیں, یا ان کے اور کوئی پیارے ان کے غلام ہیں, ان کی شانوں میں گستاخی کرنے والوں کو میں نے معافی ملتے نہیں دیکھی. یہ ایک, میں مذہبی طور پہ اس پہ بات نہیں کر رہا, میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں کسی ریلیجن کو پروموٹ نہیں کر رہا. میں نے یہ چیز بار بار دیکھی ہے. میں خود میں کبھی یہ کہانی بھی نیٹ پہ سنا دوں گا. ہماری اپنی فیملی نے اس کو بھگتا ہوا ہے, 7 نسلیں بھگتا ہوا ہے, اور 7 نسلوں کے بعد بھی بڑی مشکل معافی ملی اور بچت ہوئی. تو وہ معافی اصل میں اللہ اس معاملے میں بہت سخت ہے. یہ معافی سرکار دو عالم لے دیں, ان کا کوئی سید لے دے, زمانے کا سید لے دے تو لے دے, ادروائز یہ معافی نہیں ملتی. یہ معافی کے لیے آپ کو مدینہ منورہ ہی پیش ہونا پڑتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں. پھر آرٹزم کے بچوں کی جو مائیں ہیں, ماں باپ ہیں, بچے بیمار نہیں ہوتے, آرٹزم, ہائپر ایکٹیو اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم کے بچے, یا اور جو کوئی پیدائشی بچے ہیں بیمار کسی وجہ سے, ان کی ماؤں کو ہم کہتے ہیں کہ مائیں اور باپ, لیکن پرٹیکولرلی مائیں. ماں باپ سورہ رحمان کو سنیں. جو بالغ بچہ نہیں ہے, نابالغ بچہ ہے, 12-14 سال سے چھوٹا ہے, اس کے ماں باپ سنیں گے, صبح دوپہر شام سنیں گے, اللہ کے روبرو پیش ہو کے سنیں گے, اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے سنیں گے, اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کے سنیں گے, اور بس اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اپنے گھروں میں ہی بیٹھے. لیکن اپنے گھروں میں یہ عفو درگزر کا جو ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, چھوٹے ہوتے ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے تھے, میرے نزدیک شاید یہ کم ہو گیا ہے. گورنمنٹ, ہماری حکومتوں کو, چاروں صوبائی حکومتوں کو بھی اور سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سیرت النبی جو ہے سرکار کی, خلق عظیم جو ہے, یہ 10ویں 12ویں تک کی کتابوں میں اس پہ زیادہ سے زیادہ چیپٹرز ہونے چاہیے. اس قوم کا ایک ہی ہیرو ہے, اس ہیرو کے بارے میں آپ لکھیں. ان کی ذات کا جو مین پہلو ہے معاف کرنا, عفو درگزر کرنا. پھر صادق اور امین ان کی ایسی شان ہے جس کی ان کے دشمن ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. اگر ہم آپ لوگ اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے ہم. لیکن یہ چھوٹے بچوں کو میرے خیال میں قرآن مجید تو حفظ آپ کرائیں اور آپ ویسے ناظرہ پڑھائیں, لیکن انہیں سیرت پڑھائیں, انہیں معاشرتی علوم, اصل معاشرتی علوم جو ہے نا وہ پریکٹیکل میں ان کے اعمال میں لے آئیں. مائیں جو ہیں, باپ جو ہیں, بچوں کو انبیاء کی کہانیاں اور سرکار دو عالم کی کہانی, تو یہ اس گھر کا جو سب سے بڑا شیوا ہے احسار اور قربانی. علم القرآن خلق الإنسان